یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے نہایا جائے اب تو رحمتوں نور کی بارش میں نہایا جائے رحمتوں نور کی بارش میں نہایا جائے رحمتوں نور کی بارش میں نہایا جائے آئیے 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 مشن رسالت کا سنایا جائے آئیے مشن رسالت کا سنایا جائے پڑھیے آئیے مشن رسالت کا سنایا جائے بالکل نیا کلام ہے 3 شعر اس کے میں نے پڑھنے اور ایسے شعر کے زندگی میں کبھی نہ ایسے شعر سنے ہوں میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں میری نعت خوانی تمام ادھر رکھنے جو میں نے آج تک پڑھی ہیں بلکہ آپ کو بھی کہتا ہوں آپ نے بھی ایسے شعر نہیں سنے ہوں گے اگر آپ ذوق میں بیٹھے رہے آئیے مشن رسالت کا سنایا جائے رحمتوں نور کی بارش میں نہایا جائے پڑھیے رحمتوں نور کی بارش میں نہایا جائے آئیے مشن رسالت کا سنایا جائے پہلا شعر اچھا لگ جائے تو آپ نے جیسے قرارداد پیش کی ہے نا ابھی حضرت نے تو یہ بھی قرارداد ہی ہے اچھی لگے تو ہاتھ نیچے نہ ہو کہ جو بھی انکار کرے ختم نبوت کا شمیم جو بھی انکار کرے ختم نبوت کا شمیم جو بھی گستاخی کرے ختم نبوت کی شمیم ایسے انسان کو سولی پہ چڑھایا جائے ایسے انسان علماء بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ایسے انسان کو سولی پہ چڑھایا جائے اس مطالبے میں اکیلا ہوں یا پورا چنوٹ میرے ساتھ ہے تو میرا جو سنی بیٹھا نا میرے ساتھ یہ مطالبہ کرے لکھنے والے لکھیں ہمارے ایجنسیوں والے بھائی جو بیٹھے ہیں وہ لکھیں کہ حضرت چنوٹی صاحب کے سامنے پورا چنوٹ کہہ رہا تھا کیا کہ جو بھی گستاخی کرے شان صحابہ کی شمیم ایسے انسان کو سولی پہ چڑھایا جائے ایسے انسان کو سولی پہ چڑھایا جائے لو جی شعر آ گیا جس شعر کی وجہ سے میں نے یہ کلام کا انتخاب کیا 10-15 ہزار کا مجمع تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں وہاں کے لیے میں نے اس کلام کو تیار کیا تھا لیکن وہاں نہیں پڑھا آپ کے نصیب میں تھا آؤ شعر سنو حضرت شعر دیکھیے گا آپ کی پوری زندگی میں ایسا شعر کسی شاعر نے نہ سنایا ہو شاید خان محمد کمتر رحمۃ اللہ سے سنا ہو تو سنا ہو اس کے بعد یہ تمام علماء گواہی دیں گے کہ ایسا شعر ہم نے نہیں سنا جب ہم ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے صحابہ صحابہ کریں گے تو ہتھ کڑیاں جیلیں یہ ساری تو آئیں گی کہ نہیں آئیں گی اچھا جب آئیں تو شاعر کہتا ہے ہاں ایسے انسان کو سولی پہ چڑھایا جائے
اچھا بھائی یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. ظفر شداد یہ دعویٰ کرنے لگا ہے پورے مجمع کے سامنے کہ ایسا شعر آپ نے زندگی سے نہیں سنا ہوگا. اچھا لگ جائے تو اپنے بھائی ابو بکر کو یاد کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے. ہاں ابو بکر شہید کا قصور کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے. ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے. جس کا یہ خواہش ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے نا ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے. جس نے یہ جرم کیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. میں نے طیبہ کے مناظر ہے چرائے مجھ کو. دو میں ہاتھ چاہ کے دسو ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے. آواز آئے ہتھکڑی ڈال جائے. ہتھکڑی ڈال طیبہ میں گھمایا جائے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اے کاش کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا جائے. تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے. تیری جالیوں کے پیچھے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ایسے ہتھکڑی ڈال کے طیبہ. ابو بکر شہید رحمت اللہ علیہ. تجھے کیا پڑی تھی؟ تو نے صحابہ کے لیے جان دے دی. کیا پڑی تھی تجھے؟ ابو بکر کی زبان بولی. آج بھی بول رہی ہے. شہید زندہ ہے. وہ آج بھی کہہ رہا ہے کیا کہ سارے اصحاب نبی سے میرا رب ہے راضی. میری مولانا طاہر صاحب میں نے خود لکھا یہ شعر. خود لکھا ہے ہر اس شہید کے لیے جس نے صحابہ کے لیے گولیاں کھائی ہیں. وہ ہر شہید کہتا ہے کہ بھائی میں کیوں نہ جان دوں. سارے اصحاب نبی سے میرا رب ہے راضی. سارے اصحاب نبی سے میرا رب ہے راضی. کیوں نہ تن مل بھی صحابہ پہ لٹایا جائے. ایسے ہاتھ اوپر ہتھکڑی ڈال کے طیبہ میں گھمایا
یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا.